شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. نن خو زما خیال چې تقریر به ما ته ډېر ګران وي، ځکه چې اول یې راته د پلار جنازه او د پلار تابوت وښو او بیا یې راته د خپل ورور جنازه او تابوت وښول. او د هغې د پاسه تمه دا ده چې ته پاسه او ته تقریر وکړه. جذباتي شوی یم، صفای درته وایم، ډېرې کمې موقعې په ژوند داسې راغلي دي چې زه د جذباتي شوی یم. یو هغه ورځ وه چې په کومه ورځ قومي اسمبلۍ د پښتونخوا قرارداد آیني ترمیم منظور کړ. هغه زه ډېر زیات جذباتي شوی یم او یو نن زه د تصویرونو ته چې مې کتل نه یم پوهېږم زه د حاجي صاحب حاجي بهلول صاحب په کومو الفاظو شکریه ادا کړم چې ده د پښتنو د دستور مطابق مشر زوی به د پلار په قبر لومبۍ خاوره به مشر زوی غورځوي. ما چې هغه غورځولې او زما د جذباتو څه حال و، هغې خامخا اندازه تاسو کولی شئ. د حاجي صاحب مشکور په دې یم چې ده راله بیا خپله اوږه راکړه چې ما پرې سر کېښود او ښه ډوله د خلاصه مې پرې وچاړې. تاسو ته خو ولي خان یا یو قائد یا یو لیکوال یو ادیب و. ما ته خو زما قائد مو زما لیډر مو ورسره مې پلار مو او داسې پلار چې چېرې یې زموږ په ژوند کې د یو بچي په ژوند کې مداخلت نه دی کړی. زه چې په سن 77 کې د جیله راووتم نو چې دی د حیدرآباد نه راغی نو یو څو ورځې پسې زه کېنولم. ما ته یې وایه بچې څه پروګرام دی څه کوې؟ مې چې زه سیاست کوم. ما ته یې د دې وجې وایي چې پلار و نیکه دې سیاست کړي دي ځکه ته وایې چې زه سیاست کوم. مې چې نه جي بس زما دغه لار ده او زه به په دغه لار ځم. ویې ښه نو دا یاد لره چې ګورې سخته چې راځي نو دا ستا خپله فیصله ده، زما فیصله نه ده. او صرف یو نصیحت درته کوم، دې ته لږ غوږ شئ عزتمندو. وی یو نصیحت درته بچې کوم چې ته که سبا ښه کې نو ته به پرې یادېږي، خو خدای مه که که ته بد کې نو زه به یادېږم او باچا خان به یادېږي. نو چې تا د ذهن کې بلکل واضحه وي. مې بابا دا مې ذهن کې بلکل واضحه ده. د دې نه مخکې چې زما د لاسه د ستاسو یا د باچا خان بابا په دغه کې یو دونه داغ هم راځي خدای دې مې دې مړ کړي، خو چې د هغه داغ زما د لاسه را نه شي. دلته ډېر میډیا والے وایي اردو کې تقریر وکړه. قسم دې زه خو نن په ځان نه پوهېږم چې زه څه وکړم څه نه، خو اوس که اجازت کوئ نو زه به اردو ته واوړم او څه منځ به خپله خبره وکړم. آج ہم یہاں اس انسان کی برسی منا رہے ہیں جس کو صرف ہم نہیں پورا پاکستان اس کو قائد جمہوریت کہتے تھے. اور قائد جمہوریت اس لیے کہتے تھے کہ جب بھی جمہوریت کو کوئی خطرہ پڑا تو سب سے پہلے ولی خان میدان میں اترے. کبھی
کسی آمر یا ڈکٹیٹر کے ساتھ سمجھوتا کیا، اس حد تک کہ بہت سے سیاستدان ایسے جو سن 71 میں مشرقی پاکستان میں جو ایکشن ہو رہا تھا اس کو سپورٹ کر رہے تھے. ولی خان کی وہ بات، تقریر کا وہ حصہ مجھے آج بھی یاد ہے، جب اس نے کہا کہ میں یحییٰ خان سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے یحییٰ خان دے دے. جو بندوق ہے وہ بندوق پاکستانی، جس ہاتھ پہ وہ بندوق ہے وہ ہاتھ پاکستانی، جو گولی اس بندوق میں ہے وہ گولی پاکستانی، جو انگلی ٹریگر دبا رہی ہے اور گولی چلا رہی ہے وہ بھی پاکستان کی، اور جو سینہ وہاں ہے جس سینے میں گولی لگ رہی ہے وہ بھی پاکستان کی. یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ کوئی سمجھا دے. اور آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. اسی بیان پہ پھر جالب صاحب، خدا بخشے حبیب جالب نے لکھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ سی سے دھو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. وہ گما تم کو کہ راستہ کٹ رہا ہے، گما تم کو کہ راستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. اور منزل کھو دیا، آدھا ملک گیا. افسوس کی بات یہ کہ کسی نے پوچھا بھی نہیں یار کہ یہ آدھا ملک کیسے گیا. آج کل حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی سامنے. بلوچستان میں جب فوج کشی ہوئی تو بھی ولی خان ہی میدان میں کھڑے تھے. جہاں پہ بھی ظلم ہوا، جہاں پہ بھی بربریت ہوئی، ولی خان اس کے مقابلے میں ڈٹے رہے، سامنے آئے. کاش ہماری لیڈر جیسے اب خواجہ آصف نے کہا، آج یہ سب مان رہے ہیں. 40 سال پہلے جب ولی خان اور باچا خان نے کہا کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، تو کسی نے کہا یہ روس کے ایجنٹ ہے، کسی نے کہا یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے، کسی نے کہا یہ پاکستان کے دشمن ہے. ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے دشمن ہے. آج 40 سال بعد وہی قوتیں اٹھ کے خود یہ تسلیم کر رہی ہے. اس دن ایک وزیرستان میں ایک جنرل صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اخباروں میں کہ جی 40 سال کا گند ہم نے صاف کرنا ہے. تو آج وہ بات جو 40 سال پہلے ولی خان اور باچا خان نے کی تھی آج سب مان رہے ہیں. جب ولی خان اس وقت کہا کرتے تھے اور باچا خان بابا کہ اسلام کی لڑائی نہیں، امریکہ اور روس کی لڑائی ہے اور ہمیں پرائی جنگ میں نہ جھونکو، کسی نے ان کی بات نہیں سنی. آج ہر ایک کہتا ہے کہ ہم کیوں پرائی جنگ کا حصہ بنے؟ بابا ہم نے تو نہیں بنایا، تم خود بنے ہو. ہم تو چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ پرائی جنگ ہے، نہ کرو. 40 سال میں پختونوں کا جتنا خون بہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں یار کسی انسان میں اگر ہمت ہے، تعداد کے لحاظ سے دوسرے جنگ عظیم میں اتنا خون نہیں بہا جتنا ان 40 سالوں میں پختونوں کا بہا ہے. اور اب بھی ان لوگوں کا وہ ہوس جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. ایک ہفتے سے تو کچھ خبریں ایسے آ رہی ہیں کہ انسان کو خوش کر دیتی ہیں.
یہی اللہ سے دعا ہوگی کہ خدا ان خبروں کو سچ کرے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، ٹھیک ہے پہلے مذاکرات اگر طالبان اور امریکہ کرتے ہیں، پہلے مذاکرات اگر امریکہ اور پاکستان کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن آخر میں پرامن علاقے کے لیے، منطقے کے لیے یہ لازمی ہے کہ افغانستان کی حکومت اس سمجھوتے کا حصہ ہو جو سمجھوتا ہوتا ہے، کیونکہ فریق ہے افغانستان کی حکومت۔ اور ہمارے تو پارلیمنٹ میں سیدھا سادہ ایک قرارداد آیا ہے کہ پیس ٹاک شوڈ بی افغان لیڈ اینڈ افغان اونڈ۔ ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ بات صحیح نکلے، خدا کرے کہ اس ملک میں امن آئے، میرے بچے امن سے اسکول جائیں، مجھے یہ ضرورت نہ پڑے کہ اگر وہ بازار گئے ہیں تو آدھے گھنٹے بعد میں ٹیلی فون کروں بیٹا کیسے ہو یا بیٹی کیسے ہو، یہ ضرورت نہ پڑے۔ اس سب کے لیے پرامن افغانستان اور پرامن پاکستان لازم اور مظلوم ہے۔ میں ایک بات آج کہنا چاہوں گا کہ جب تک فاٹا کے وہ علاقے جو اب صوبے میں ضم ہو گئے ہیں، جب تک آپ ان کو پرامن نہیں کرو گے، تب تک نہ پاکستان میں امن آئے گا اور نہ افغانستان میں امن آئے گا۔ ان علاقوں کو بابک سے پلیز آج ان علاقوں کی کیا حالت ہے؟ کہتے ہیں جی ضم ہو گئے، ضلع بن گئے، ایف سی آر ختم ہے، نیا قانون کوئی نہیں۔ کیسے وہ لوگ جو اس سرزمین پہ رہتے ہیں وہ آگے کیسے جائیں جب پرانا قانون تم نے ختم کیا، نیا قانون تم نے انہیں دیا نہیں؟ اسی سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ آج بھی لاپتہ ہیں؟ ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیویوں کو کسی کو نہیں پتا کہ میرا یہ بھائی، یہ شوہر، یہ بیٹا زندہ ہے کہ نہیں۔ اب جب ریاست اتنا بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے جو بھی تم نے کیا وہ تو تم طاقت والے ہو، تم نے کرنا تھا، لیکن کم از کم ہمیں اطلاع تو دے دو، ہمیں بتا تو دو کہ ہمارے وہ پیارے کہاں گئے۔ اور پھر یہ کہ آج بھی شرم سے سر جھکتا ہے جو خیسور کے واقعے کو انسان یاد کرتا ہے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی، میاں افتخار حسین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بعد محمد خان بھی پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ تم جاؤ اس واقعے کی معلومات کرو کہ اصل واقعات کیا ہیں۔ ان دونوں کو جانے نہیں دیا گیا، جس سے پھر ہمیں یہ خدشہ ہے کہ بات اگر میں نے چھپانی ہے تو اس لیے میں نے چھپانی ہے کہ مجھ میں کچھ ہے، کچھ کالا ہے مجھ میں، اس لیے میں یہ بات چھپانا چاہتا ہوں۔ ہم جب نقیب اللہ کے قاتل کے خلاف نکلے اور ہم جب کہہ رہے تھے کہ نقیب اللہ کا قاتل جو ہے یہ دندناتا ہوا پھر رہے، سپریم کورٹ پہ بھی سیدھا تھا، ویسے تو ہر ایک کے لیے سو موٹو نوٹس ہمارے ایکس چیف جسٹس لیتے تھے، وہاں پہ سو موٹو اسے یاد ہی نہیں تھا۔
اگر راونور کو صحیح معنوں میں اسی وقت سزا ہوئی ہوتی، سہیوال کا واقعہ دوبارہ نہیں آتا۔ آج بھی خدشات یہ ہیں کہ سہیوال کے اس پہ بھی کچھ ہیرا پھیری ہو رہی ہے، کچھ مٹی اس پہ ڈالی جا رہی ہے کہ یہ کچھ نہ ہو۔ خدا را وقت آ گیا کہ ہم ظالم کو ظالم، قاتل کو قاتل، مظلوم کو مظلوم کہیں۔ 70 سال میں اس ملک میں ہم نے نہ ظالم کو ظالم کہا، نہ مظلوم کو مظلوم کہا۔ ادھر پہنچ گئے جہاں آج ہے ہم۔ اگر اس میں ہماری کامیابی ہوتی تو 70 سال میں کہیں تو ہم آگے چلے گئے ہوتے۔ تو آج تو کم از کم یار اٹھ کے ہم سب کو کہنا پڑے گا کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے۔ بڑی امیدیں تھی قوم کی کہ جی بس کپتان صاحب آئے، اور جیسے کپتان صاحب آئیں گے تو ملک کا نقشہ ہی پلٹ جائے گا۔ پرانی حکومتوں کو گالیاں دیتا تھا، اتنا قرضہ لیا، اتنا قرضہ لیا، اتنا قرضہ، اتنا قرضہ، دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا؟ آج ذرا کپتان صاحب قوم کو یہ بتا دیں کہ تم نے جب سے تم آئے ہو تم نے کتنا قرضہ لیا ہے۔ ایک اور دوسری تو اس سے بھی اہم بات ہے کہ جو روپے کو ڈالر کی قیمت پہ تم نے روپے کو گرایا، اس پہ تمہارے جو قرضے ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوا، اس کی ذمہ داری بھی پھر کپتان صاحب پہ آتی ہے اور اس کی ٹیم پہ آتی ہے۔ ٹیم تو وہاں ہے نہیں، کپتان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اٹھو سب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، خدا کرے غلط ہو، کہ 18ویں ترمیم کہ خاص کر وہ شے جس میں صوبوں کو مالی حیثیت دی گئی ہے کہ اسے اڑایا جائے۔ میں سرعام ایک بات کہوں، 18ویں ترمیم یا آئین کی کوئی اور شق کسی شق کو بھی اگر چیڑا گیا تو ANP کم از کم میدان میں نکلے گی۔ جو شق بھی ہو ہم نے نکلنا ہے۔ 73 آئین پہ ٹھیک ہے، ملک کے وزیر اعظم تے کریڈٹ دیں آپ بھٹو صاحب کو، لیکن جتنا کریڈٹ بھٹو صاحب کو جاتا ہے اتنا ہی کریڈٹ ولی خان کو جاتا ہے کہ حزب اختلاف کے لیڈر ہوتے ہوئے ہر ایک بات یا اس کی مانی یا اپنی منوائی۔ 73 آئین اور پھر 18ویں ترمیم قومی اسمبلی نے بھی یونانیمسلی پاس کیا، سینٹ نے بھی یونانیمسلی پاس کیا۔ تو ہمارے ایکس چیف جسٹس کہتے تھے کہ اس پہ بحث نہیں ہوئی، اور میرے خیال جو کمیٹی ہوئی کوئی 5 مہینے لگی رہی تھی، یہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس پہ تو 5 مہینے کمیٹی بیٹھی رہی، ایک ایسی کمیٹی جس کی جو بھی پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ میں موجود کی اس کا نمائندہ اس کا ممبر تھا۔ تو ان میں سے جس کو بھی چھیڑا جائے، آئین کی کسی شق کو بھی، کیونکہ چھیڑیں گے تو غیر آئینی طور پہ چھیڑیں گے، کیونکہ آئینی طور پہ تو تب چھیڑا جائے گا جب 2/3 اکثریت ان کے پاس، تو 2/3 اکثریت کہاں؟ قومی اسمبلی میں بھی پرائے کشتی میں بیٹھا خان صاحب، اور اب سنا آہستہ آہستہ اس کشتی میں بھی سوراخ آنے لگے ہیں۔ سینٹ میں تو وہ پہلے سی سمپل میجورٹی بھی نہیں،
اگر کوئی ترامیم یہ لاتے ہیں تو وہ تو پھر غیر جمہوری طریقے سے آئیں گے. اگر غیر جمہوری طریقے سے آئیں بتاؤ کیا حال ہوگا تم لوگوں کا. یار اتنے ذرا زور سے آواز تو دو یار. سب سے سوچو, ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز بھول جاؤ, پر دیکھو ہم احتساب کر رہے ہیں, ہم سب کچھ نہیں بھول سکتے. اس نے تو راستہ بڑا آسان کر دیا, خاص کر ہماری ان بہنوں کے لیے, کہ بس 6 مرغیاں لے لو اور 1 سال میں آپ ارب پتی بن جاؤ. اور اگر اس سے کام نہیں چلتا تو سلائی مشین خیر ہے لے. لیکن سنجیدگی سے اگر دیکھا جائے تو 3 بجٹ مستقل مزاجی کی ان کی یہ حالت ہے, 3 بجٹ پیش کر چکے. اب پرسوں ایک بجٹ پیش کیا, کہتے جی اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں, کوئی نیا ٹیکس نہیں. اسی دن آپ لوگوں نے اخبارات میں دیکھا ہوگا بجلی مہنگی کر دی. اب جب تم بجلی مہنگی کرو گے تو مارکیٹ پہ اس کا اثر کیا پڑے گا؟ مہنگائی آئے گی کہ مہنگائی نہیں آئے گی؟ آج نہ کستا سوٹی رغی نو زبا کشم تاسو راشا ایوب خان تراشا تقریروں کا. وہ تسلسل بالکل ختم ہو جاتا ہے اسپیکر کا. مہنگائی کا تو کپتان کو علم نہیں, وہ تو سرکاری خرچے پہ ہے, نہ ان کے وزیروں کو کوئی پرواہ ہے اس کی. لیکن میں آپ لوگوں سے اتنا ہی کہوں کہ آپ لوگ بھی اب تک مہنگائی سے تنگ نہیں آئے ہو. اگر تنگ آئے ہوتے تو آپ لوگ نکلتے, تنگ آئے ہوتے تو آپ شور کرتے, تنگ آئے ہوتے تو کم از کم پی ٹی آئی کے دفتروں کے سامنے دھرنا تو دے سکتے تھے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ کپتان کے گلے میں پڑے گی. ٹیم تو اس نے وہ بنائی ہے اپنے لیے, جو سب سے زیادہ گالیاں دے سکتا ہے اس کو اتنی اہمیت ہوتی ہے. میں تو الیکشن سے پہلے اگر ساتھیوں کو یاد ہو یہ کہا کرتا تھا کہ کپتان کے آنے سے سیاست سے شائستگی ختم ہو گئی. پچھلے 1 ہفتے میں جو بیانات آئے وزیروں کے, آپ بتائیں مجھے وہ شائستگی کے دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو کپتان کا تو معیار یہ ہے کہ جو گالیاں زیادہ دے گا اس کو وہ زیادہ اہمیت دے گا. آخر میں اس کے کپتان صاحب کا جو فیورٹ موضوع ہے اکاؤنٹیبلٹی, احتساب. احتساب وہ ہوتا ہے جب تم پارٹی وفاداریوں سے اوپر چل کے چوروں کو پکڑو. جس وقت حکومت یہ کرتی ہے کہ جی میرے پارٹی میں جتنے لوگ ہیں یہ سب فرشتے ہیں اور حزب اختلاف میں جو لوگ ہیں یہ سب چور ہیں, اور اگر اس کی اپنی کیبنٹ دیکھو تو آدھی سے زیادہ کیبنٹ وہی لوگ ہیں جو انہی پارٹیوں سے آئے ہیں جس کو یہ چور کہتے ہیں. کل جب نواز شریف پہ الزام لگا تو عمران خان کیا کہتے
کہ جی ہمارا کام تو الزام لگانا ہے، اپنی صفائی وہ پیش کرے، اور اب جب الزام لگا ہے تو کم از کم عہدے سے استعفیٰ تو دے دے جب تک تحقیقات پوری نہیں ہوتی۔ آج وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پرویز خٹک پہ الزام ہے کہ الزام نہیں ہے؟ اسد قیصر پہ ہے الزام کہ نہیں ہے؟ وہ جو اس کا اے ٹی ایم مشین ہے، اوہ یار حقیقت میں وہ پشتو میں ایک کہاوت ہے، میں ذرا پشتو میں وہ کہہ دوں، کالو اگ استرگی پزر کالا کی مڑی کی نا، اور مڑی استرگی پزر کالا کی اگی کی نا۔ یہ ترین کا مسئلہ ہے۔ اگر فالود والے سے پیسہ نکلتے ہیں کہتے ہیں جی یہ زرداری کی بہن کے، یہاں ترین سرعام اقبال کرتا ہے کہ میں نے سرکاری زمین اپنے نوکر اور اپنے ڈرائیور کے نام پہ الاٹ کی، کوئی پوچھتا نہیں ترین سے، نہ اس کے نوکر سے، Orega, ja kan lykkelig samara takavesela takanima. Bala baskulini, ama molo parse tele de. بڑا باندې عبدالمالک استاد هغه نظم نه دی کفن پترخ کې د شعله میدان لازمه عمرګي امر راته درځم دی یو ځای کې فدا صاحب وایي یو ظلم نه زه به کوم یادوم عمرګي امر راته درځم نه نقلو بلا ایک چور نہیں جس کا ہم نام بنی قانون جو اپنے لیے بناتے ہیں ایک دن سپریم کورٹ کہتا ہے جی بنی گالا میں کپتان نے سرکاری زمین قبضہ کی آگے سے پھر خاموش کراچی میں غریبوں کے دکانوں اور گھروں کو تو بلڈوز کیا جا رہا ہے پشاور میں پنڈی میں جہاں بھی جاؤ کہتے ہیں جی یہ سرکاری زمین ہے اگر یہاں سرکاری زمین ہے اور اس کا تم فیصلہ کر رہے ہو تو پھر بنی گالا میں سرکاری زمین کا بھی فیصلہ ہو یہ نہ ہو کہ نہیں چونکہ بنی گالا میں نے گھر بنایا تو اس کے قریب کوئی نہیں آگا باقی ہر ایک نے جو بنایا تو پکڑو علیمہ خان کی باجی تو حقیقت میں باجی ہے حقیقت میں باجی آخر یار کمال تو اس بیچاری کا مان سلائی مشینوں سے اور مرغیوں سے صرف دبئی میں 8 ارب ڈالر 8 ارب روپے کی جائیداد بنا لی اس بیچاری نے کتنی بڑی محنت کی اس نے اور اب تو امریکہ میں بھی جائیداد نکل آئی آج اس کے وکیل نے کہا کہ یہ وراثت کی جائیداد تھی میں صرف اس وکیل صاحب سے بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو جس کی وراثت سے 7 ارب روپے کے جائیداد باہر بنی اس کے بھائی نے تو شہباز شریف کو خط لے کہ میں غریب بندہ ہوں میں زمین نہیں خرید سکتا اسپتال بنانا چاہتا ہوں خدا کے لیے مجھے مفت زمین دے دیں شوکت خانم اسپتال کے لیے زمین مفت بھیک مانگ کے کی شوکت خانم بنا کیسے خود اس کے الفاظ ہے کپتان صاحب کے کہ میری والدہ وفات اس لیے پائی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں صحیح طریقے سے اس کا علاج کر سکوں تو اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ والدہ کا صحیح طریقے سے علاج کرے لیکن اتنے پیسے تھے کہ دبئی میں 7 ارب روپے کا جائیداد بنا لے اور مجھے تو یار افسوس اس بات ہے کہ یہ تو ہر جگہ اٹھتا تھا کہتا تھا اسفندیار کی جائیدادیں ہیں دبئی میں تو اب سرعام منت اس کی کر رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے مجھے میری جائیدادیں بتا دو مجھے میری جائیدادیں دے دو
خیر اگر تیری آنکھیں بھوکی ہیں آدھے تم لے لو آدھے مجھے دے دو. کہتے ملیشیا میں ہوٹل ہے, ان کیمروں کے سامنے اور آپ سب کے سامنے میں چیلنج کرتا ہوں کاکا, آئیں ایک ٹی وی پروگرام میں میرے سامنے آئے, اس کو جو وراثت میں جائیداد ملی وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قوم کے سامنے رکھے. آج اس کی جو جائیداد ہے وہ بھی قوم کو بتائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائے, تاکہ فرق پتہ لگ جائے کہ کتنا زیادہ ہوا یا کتنا کم ہوا. اور میں بھی ٹی وی پہ آ کے میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے والد سے جو وراثت میں ملی اس جائیداد بھی تفصیل آپ کو دے دوں گا, اور اسے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آج جو میری ہے اس کی میں آپ کو تفصیل دے دوں گا. لیکن ایک بات میں پہلے سے کپتان صاحب سے کہہ دوں, حساب کتاب کا شوقین ہے تو پھر جتنا میں نے کم کیا ہے وراثت میں نے جتنی کم کی ہے وہ کمی پہ میرا حق بنتا ہے کہ کپتان اس کو پورا کرے میرا. اگر جس نے چوری کی ہے کہتے اسے تو پیسے لے لو, جس سے چوری ہوئی ہے اس کا کیا بنے, کوئی پریشانی نہیں. یہ قصہ اتنا ہے کہ اگر لگا رہوں تو شام تک بھی اس نے ختم نہیں ہونا. آخر میں ایک بات کہوں میں, ہم اگر حزب اختلاف میں ہیں تو ہم اس لیے نہیں کہ ہم اس کی حکومت گرانا چاہتے ہیں, ہم اس لیے حزب اختلاف میں ہیں کہ کوشش کریں کہ یہ صحیح راستے پہ آئے. کیونکہ مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ حکومت اپنے ہی زور سے اور اپنے ہی وزن سے اس حکومت نے گرنا ہے. اس کے میرے اور تیرے دھکے کی ضرورت نہیں, یہ خود بخود گرے گی. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ٹیم جب آپ ایک بات جو ہمیں باچا خان بابا کہا کرتے تھے, میرا خیال کر پاکستان اس ایک بات پہ عمل کر لے تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہوں. جو باچا خان بابا کہتے تھے کہ کرسی کے لیے انسان ڈھونڈو, انسان کے لیے کرسی نہ ڈھونڈو. یہی ایک بات اگر مملکت پاکستان حقیقت میں تسلیم کر لے تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے آخر میں صرف اتنا, جو پارٹی نے ایک ہفتہ پورا جس طریقے سے فیصلہ تھا تو میں صوبہ تو یہاں بیٹھے میں کہوں ہم اسی پہ آ رہا تھا, میں تو میاں صاحب سے یہ کہوں کہ میری طرف سے ساری صوبائی سطور آپ مبارکباد کے خطوط اور میری طرف سے شکریہ کا, اور صوبائی جنرل سیکرٹری بیٹھا ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ تمام ضلعوں کو آپ مبارکباد میری طرف سے آپ مبارکباد پہنچائیں. شکریہ.